السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بڑی تیزی سے جناب 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب ہم رواں دواں ہیں. اب تقریباً 18-19 ہزار سبسکرائبرز رہ گئے ہیں. میرا خیال میں شاید عید سے پہلے جو ہے یہ عیدی ہمیں مل جائے گی اور یہ میگا ٹارگٹ جو ہے ہم اچیو کر لیں گے. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. مجھے آج ایک خط موصول ہوا میرے دفتر میں, اور ایک خاتون ہیں ہماری سبسکرائبر ہیں, انہوں نے وہ خط جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, ساتھ انہوں نے کچھ چھوٹی سے سوینیرز بھی جو ہے مجھے بھیجے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے ابھی تک 10 سے 12 سبسکرائبرز کو جو ہے سبسکرائب کروا چکی ہوں. مجھے ان کی بات میری بہن کی اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جیسچر جو ہے جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ انہوں نے پورا کیا. تو تھینک یو سو مچ. میں ان خاتون کو جو ہے خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تو آپ بھی جو ہے اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. اچھا جی, خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو ہے لوگ آج کل بہت پریشان ہیں. مجھے بہت سے فون میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب پیٹرول کیا کم ہونے جا رہا ہے, پاکستان کے پاس کتنا پیٹرول ہے, بار بار یہ کویشچن جو آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے, اور وہ میرے خیال میں آپ کو ضرور سننا چاہیے تاکہ آپ کو اصل صورتحال کے بارے میں پتہ لگ سکے. ایک تو گورنمنٹ کا ورژن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے کا ہمارے پاس پیٹرول ہے, بٹ یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جن کے ایکچولی پیٹرول پمپس ہیں, یہ لوگوں کے پیٹرول پمپس ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اصل اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں. بٹ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ جناب ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو جنگی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹس ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہوں گا. میں جیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو اس سے صرف 2 منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے, یہ تازہ ترین خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, کہ امریکہ کا ایک اور لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی تک خدشہ اس لیے ہے کیونکہ انکنفرمڈ ہے, بالکل ابھی یہ رپورٹ آئی ہے اس لیے انکنفرمڈ ہے, لیکن میرے پاس ایک فوٹیج ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, اور وہ یہ فوٹیج ہے جو اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی عراق کے شہر بصرہ سے جو ہے یہ فوٹیج بنائی گئی ہے, اور اس کے اندر ایک پائلٹ کو جو ہے وہ چھلانگ لگا کے پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ نیچے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑاکا طیارہ جو ہے وہاں پہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے, اور وہاں سے اس کے بعد ایجیکٹ کرتے ہوئے وہ پائلٹ جو ہے وہ وہاں سے نکل آیا ہے, لیکن لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرا ہے. اب لڑاکا طیارہ کون سے والا تھا, اس کا ماڈل کون سا تھا, اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کنفرمیشن ضرور ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ کرتا ہوا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, اور یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عراق سے جو ہے ہم نے عراق سے بھی مختلف نیوز آؤٹ لیٹ سے چیک کیا ہے, ٹرکی سے بھی, اور العربیہ نے بھی الجزیرہ کی جو عربک ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب اس پائلٹ کی اس وقت جو ہے اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو ٹرانسمیشن وہ ان کے لیے سرچ آپریشنز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور اس کو پائلٹ کو جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. پچھلے ویلاگ میں نے جہاں پہ جہازوں کے گرنے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے انڈیا کے جہاز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب انڈیا کا ایک جہاز جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا, انہوں نے مل نہیں رہا, لب بھی نہیں رہا ساڑھا جہاز کتنے گیا. تو وہاں اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دوں, اس کے بعد میں آتا ہوں ایران والے ایشو کے اوپر. اور تو وہ خبر جناب اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ سکوئی 30 جو انڈیا کا جہاز ہے وہ جناب اس کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ وہ آسام میں جا کے جو ہے وہ گرا ہے, اور یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ آسام میں ریڈار کے رابطے سے لاپتہ ہو گیا تھا. اب یہ خبر آئی ہے کہ آسام میں یہ گر کر تباہ ہوا ہے. ہندوستانی فضائیہ کے مطابق طیارے نے جورہاٹ آسام سے اڑان بھری تھی, اور آخری بار اس کا رات 7:42 کے اوپر رابطہ ہوا تھا. یہ طیارہ ایک تربیتی مشن کے اوپر تھا. انڈین ایئر فورس نے اپنی یہ تصدیق کر دی ہے کہ سکوئی 30 طیارہ جورہاٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور آسام کے کاربی انگلونگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے, اور مقامی لوگوں نے زوردار دھماکے کی آواز سننے کے بعد پہاڑی علاقوں سے جہاز کا ملبہ بھی جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے. سرچ ٹیموں نے ایک پائلٹ کو بازیاب کرا کے ہسپتال منتقل کر دیا ہے, جبکہ دوسرے کریو ممبر کی حالت اور حادثے کی وجوہات کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے. سکوئی 30 جو ہے مارک 1 یہ سال 1980 کی دہائی میں روس کے تیار کردہ ہوائی جہاز کا ایک انتہائی حسب ضرورت ورژن ہندوستانی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی رہا ہے, اور روسی ساختہ سکوئی 30 پہلی بار 1997 میں جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا, لیکن اب ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اسے تیار کر رہے ہیں, اور اس وقت 250 سے زیادہ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے پاس ہیں. تو ان کے لیے ایک اور جو ہے وہ شرم کا مقام ہے کہ ان کے جہاز جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید مجھے یا تو ان کے پیسنجر پلینز یا ہیلی کاپٹرز یا جہاز ہر مہینے ایک نہ ایک جو ہے وہ ضرور گرتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. آ جائیں جی اب ان خبروں کی طرف ایران کے حوالے سے, لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے جناب پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے ایک الرٹ جاری کی ہے اور انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے.
امریکی سفارت خانے کے مطابق 6 مارچ کو ملک بھر میں ممکنہ احتجاج کی وجہ سے امریکی عملے کی نقل و حرکت جو ہے محدود کر دی گئی ہے. شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نمایاں نہ ہوں, شناختی دستاویزات ہمیشہ ساتھ رکھیں اور مقامی میڈیا پر نظر رکھیں تاکہ اپنی سیکیورٹی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیتے رہیں. آج 6 مارچ ہے, جمعے کا دن ہے. آج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت یا اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کیے جائیں گے. خاص طور پہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اسے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بیف اپ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے اور کئی جانے والے رستے جو ہیں اب بند کر دیے گئے ہیں, کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید امریکن ایمبیسی اور جو کونسلیٹس ہیں ان کی جانب جو ہے وہ احتجاج ہو. لاہور کے اندر جو ہے شملہ پہاڑی کے پاس ان کا کونسلیٹ ہے, پہلے ہی وہاں پہ احتجاج ہو چکا ہے. کراچی کے اندر جو ہے وہ مائی کولاچی کے پاس وہاں پہ بہت بڑا احتجاج ہوا تھا جب وہاں پہ مظاہرین جو ہے وہ کونسلیٹ کے اندر جو حدود ہیں اس تک داخل ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے فائرنگ بھی ہوئی تھی. تو آج جمعے کا دن ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آج جو ہے اس قسم کے احتجاج ہوں گے اور اس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کر لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق ٹرو پرومس 4 کا 19واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اہداف پر بھرپور حملے جاری ہیں. ایرانی فورسز کے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تل ابیب اور مقبوضہ القدس سمیت کئی اہم اسرائیلی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے 7 جدید ریڈار سسٹم جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں. اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت اور بن گوریان ایئرپورٹ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت, بحرین اور قطر میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. بحیرہ ہند میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن اور ایک ڈیزاسٹر کو جو ہے وہ ڈسٹرائر کو جو ہے ہدف بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ایران نے جناب اسرائیل کے اوپر مزید جو ہے وہ اپنے حملے کیے ہیں. اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی رپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ادھر اسرائیل نے یروشلم کے الاقصی کمپاؤنڈ میں جو ہے جمعے کی نماز منسوخ کر دی ہے. سول ایڈمنسٹریشن چیف نے کہا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر میں تمام مقدس مقامات بشمول مغربی دیوار, ٹیمپل ماؤنٹ اور چرچ آف ہولی سپلچر بند رہیں گے اور تمام مذاہب کے پرستاروں اور زائرین کو داخلے کی اجازت جو ہے وہ آج نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جناب بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کنٹرول ہیز بین اسٹیبلشڈ اوور دی فائر دیٹ بروک آؤٹ ان ون آف دی فیسلٹیز ان المعمار وچ واز ٹارگیٹڈ بائی دی ایرانین ایگریشن ود لمیٹڈ مٹیریل ڈیمیج اینڈ نو لاس آف لائف. بحرین کی وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا الزام ایران کے اوپر ہی لگا رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ایران کی جانب سے ہی ہوا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ ایکچولی اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ اس حملے میں جو ہے وہ ہم ملوث تھے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی میرے پاس آئی ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی دبئی کی فوٹیج ہے اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ڈرون گرا ہے, لیکن رہائشی کمپلیکس کے پاس جو ہے وہ یہ فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے. دبئی کی رپورٹ کی جا رہی ہے, متحدہ عرب امارات کی, جہاں پہ ایک اور یا تو ڈرون گرا ہے یا پھر میزائل گرا ہے. اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن اوبیسلی لوگ جو ہیں دور دراز سے یہ ویڈیوز بناتے ہیں, تو یہ دبئی سے جو ہے ایک فوٹیج آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے اور یہ فوٹیج جو ہے یہ ابوظہبی کی بتائی جاتی ہے, جہاں پہ دور سے جو ہے وہ ایک کلوز ایئر ڈیفنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور انٹرسیپشن ہوئی ہے, جس کے بعد جو ہے اب یہ ڈرون تھا یا میزائل تھا جسے انٹرسیپٹ جب کیا جاتا ہے تو اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں سے بلڈنگز کے پاس سے جو ہے وہ گزرتا ہوا یہ یوں آ کے جو ہے وہاں پہ گرتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا شعلہ جو ہے وہ دور سے آسمان کی طرف دکھائی دیتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ اس وقت انفارمیشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ روکی جا رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کسی اسکائی اسکریپر کو لگا ہے, کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کو لگا ہے یا یہ زمین پہ گرا ہے, لیکن اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس سے لگ رہا ہے جیسے کسی بلڈنگ میں جا کے گرا ہے, بٹ اوبیسلی دس از ناٹ کلیئر کہ ایکچولی وہاں پہ کیا ہوا ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظہبی اور دبئی میں زوردار دھماکوں کی آوازیں جب سنی گئیں, اس کے بعد ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے کو انہوں نے کہا جی ناکارہ بنا دیا گیا. UAE حکومت نے SMS کے ذریعے اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب ایرانی فوجی افسر کا ایک انٹرویو شائع کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دشمن کے ساز و سامان سے باخبر ہیں, ہم دشمن کے گولہ بارود سے باخبر ہیں. آج دشمن خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے دفاعی گولہ بارود کا ایک بڑا ہجوم کم ہو رہا ہے, یعنی چند دنوں میں خطے میں امریکی اڈے بے دفاع ہو جائیں گے, ڈیفنس لیس ہو جائیں گے. مزید چند دنوں میں مقبوضہ علاقوں کے علاقے بے دفاع ہو جائیں گے. اب خطے کے انہی ممالک میں خطے کے عرب تجزیہ کاروں میں یہ وسوسے ہیں کہ امریکی عرب ممالک کا دفاع بالکل نہیں کرتے.
تو یہ جو ہے واقعی یہ ڈر اور یہ شک جو ہے وہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ جناب جو یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں شاید امریکہ جس طرح ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایئر فرانس کی ایک ایویکویشن فلائٹ جو ہے متحدہ عرب امارات سے جو ہے وہ فلائی کی تھی, وہاں سے اپنے شہریوں کو لے کے جو ہے وہ اڑی تھی, لیکن اس کو بعد مڈ ایئر جو ہے وہ واپس آ گئی کیونکہ اس کے ریڈار کے اوپر یہ آیا کہ جناب میزائل جو ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں. تو اس نے ٹرن بیک کیا اور واپس جو ہے وہ وہاں پہ اتر گئی. وہ ان مسافروں کو لے جانے میں ناکام رہی جن کو وہ وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایران میں بوشہر ایئر بیس کے اوپر امریکی اسرائیلی حملے کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بہت قریب سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے سکتے ہیں. یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یہ ایران کے شہر میں جو دھماکہ ہوا ہے یہ اس کی ویڈیو ہے. اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم اپنے خطے میں خون ریزی کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کل اپنی سرزمین پر ایک میزائل مار گرایا جس سے سب کو بتا دیا کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں گے. اس سے پہلے انقرہ میں ترک فوجیوں کے اعزاز میں منعقدہ افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے واضح کیا کہ ترکی اپنی سرحدوں اور قوم کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں انکشاف کیا کہ ایرانی حملوں کا جواب دینے اور خطے کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی گئی ہے اور ان کے مشاورت سے فوری طور پر تمام ضروری دفاعی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ آذربائیجان کے صدر نے ایران سے ڈرون حملے پر معافی مانگنے اور ذمہ داروں کے تعین کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سلسلے میں معافی بھی مانگے اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا بھی دے. انہوں نے کہا کہ خود مختار علاقے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ٹرمینل بلڈنگ پر حملہ کیا گیا جبکہ ایک اسکول سمیت سویلین علاقوں کو بزدلانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ بزدلانہ حملوں کے نتیجے میں 2 شہری زخمی ہوئے ہیں. سویلین مقامات پر حملے ناقابل برداشت ہیں جس پر ایران کو وضاحت دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ باکو میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ایران نے حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں ڈرون حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے آذربائیجان کو نشانہ نہیں بنایا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے آذربائیجان اور ترکی پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. فارن منسٹری کی جانب سے یہ ای میل جو ہے وہ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے اور اس میں ان دونوں ملکوں کے اوپر ہونے والے حملوں کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے کہ یہ برادر مسلم ممالک ہیں اور ان کے اوپر یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری جانب جناب یوکرینی صدر زیلنسکی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ بڑے انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں امریکہ کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں مشرق وسطیٰ میں شہید ڈرونز کے خلاف تحفظ کے لیے مخصوص سپورٹ مانگی گئی ہے. میں نے ضروری ذرائع فراہم کرنے اور یوکرین کے ماہرین کی موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے جو مطلوبہ حفاظت کی ضمانت دے سکتے ہیں. یوکرین ان شراکت داروں کی مدد کرتا ہے جو ہماری سلامتی کو یقینی بنانے اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ میں مدد کرتے ہیں. گلوری ٹو یوکرین. اب زیلنسکی کا یہ جو ٹویٹ ہے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جناب امریکہ کو اب یوکرین کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے جبکہ ایکچولی اس سے پہلے جو ہے کہانی بالکل اپوزٹ تھی کہ زیلنسکی جو ہے وہ امریکہ سے مدد لے رہا تھا. اب زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ تو خود مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. تو اب ان سے کہا کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے ڈرونز کی بہت جو ہے وہ فائٹس وہاں رہی ہیں, مطلب یوکرین کی جانب سے بھی استعمال کیے گئے, رشیا کی جانب سے بھی استعمال کیے گئے. تو ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈرونز کو قابو کرنے کے حوالے سے ظاہری بات ہے اس وقت کافی زیادہ ہے. تو اس نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے obviously this is a big embarrassment for Donald Trump as well کہ جناب امریکی جو انتظامیہ ہے وہ زیلنسکی سے مدد لے رہی ہے. تو زیلنسکی نے کہا جی گل ہی کوئی نہیں, ہم آپ کی بالکل مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ نے ماضی میں ہماری مدد کی, ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. اب مجھے بالکل وہی مناظر یاد آ رہے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے جب وائٹ ہاؤس گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کیا حل کیا تھا. پورے میڈیا کے سامنے وہ بحث ہوئی تھی, بحث مباحثہ ہوا تھا, اچھی خاصی امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے بنی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ جناب ان کو اب ہماری مدد کی ضرورت ہے. دوسری جانب جناب فرانسیسی صدر نے لبنانی فوج کو بختر بند ٹرانسپورٹ گاڑیاں اور آپریشنل سپورٹ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کو لبنان تک جو ہے وہ نہ پھیلائیں. اس کے علاوہ اٹلی جو ہے وہ خلیجی ممالک کو فضائی دفاعی امداد جو ہے وہ بھیجے گا. وزیر اعظم اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اٹلی امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں شروع کیے گئے ایرانی حملوں کے ذریعے نشانہ بنائے گئے خلیجی ممالک کو فضائی دفاعی امداد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے تنازع نے پورے خطے میں سلامتی کے خدشات کو جنم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اٹلی برطانیہ, فرانس اور جرمنی کی طرح خلیجی ممالک کو امداد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ امداد دفاعی صلاحیتوں کے اوپر مرکوز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ممکنہ جانشین بیٹے مجتبی خامنائی کو اپنے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے.
ایکسیس کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کی وفات کے بعد ملک کے اگلے رہنما کے انتخاب میں مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ شامل کیا جائے. مطلب ایران کے اگلے، وہ کہہ رہا ہے جی ایران کے سپریم لیڈر، اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجھے بھی بیچ میں شامل کیا، ایدا بھی ووٹ پوا دو وچ. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ایران نے امریکی شمولیت کے بغیر کسی جانشین کا تقرر کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنا وقت ضائع کرے گا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قتل ہونے والے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو وسیع پیمانے پر سب سے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ اس نتیجے کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا آیت اللہ خامنئی کا بیٹا ایک ہلکا کھلاڑی ہے، اس تقریر میں میرا شامل ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی ایسے نئے ایرانی رہنما کو مسترد کر دیں گے جو سابقہ قیادت کی پالیسیوں کو جاری رکھے گا. میرے خیال میں ایران کے اندر جب یہ بیان جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، جب بھی اس کو کوئی سنے گا یا پڑھے گا تو وہ کہہ ہی لگائے گا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا جائے کہ کس کو بنانا ہے. اس کے علاوہ ٹرمپ نے جناب کرسٹی نوم کو جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف کے عہدے سے کل رات کو ہٹانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک پوسٹ میں کہا کہ اوکلاہوما کے سینیٹر مارکوین مولن 31 مارچ کو DHS میں نوم سے جو ہے وہ اپنا عہدہ یہ سنبھال لیں گے. اس کے علاوہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے سابق وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ جی میں جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں، ان چیزوں میں سے ایک جس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو اس قدر ختم کر رہے ہیں اور اسے دوبارہ بنانے میں کافی وقت لگتا ہے. جب چین یا روس کی بات آتی ہے تو یہ ہمیں نقصان دہ پوزیشن میں ڈال دیتا ہے. یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم ایران کے خلاف جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اگر کل کو ہماری جنگ جو ہے وہ روس یا چین کے ساتھ ہو گئی تو ہم یہ جو ہماری کمی ہو رہی ہے اس کو ہم کس طرح پورا کریں گے. اس کے علاوہ جناب امریکہ میں ایران پر حالیہ حملے کے پس منظر میں ایک نئی سیاسی بحث نے جنم لیا ہے. رپورٹس کے مطابق امریکی سیاستدان اور تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ کارروائی واقعی امریکی مفاد میں ہے بھی یا نہیں، یا یہ صرف اسرائیل کے ممکنہ یک طرفہ حملے کو روکنے کے لیے کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکی افواج کو زمینی حملے شروع کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے. انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ کی جانب سے ممکنہ زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر امریکی افواج ملک میں داخل ہوئیں تو انہیں ہلاکت اور قید کر لیا جائے گا. تو اپنی مرضی سے گئے ہو، جاؤ گے ہماری مرضی سے، مطلب یہ لاریجانی نے کہا ہے. انہوں نے کہا یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام نے ایران کے اندر فوجیں اتارنے کے امکان کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ مت ذہن میں رکھیے گا کہ شاید ہم کل کو اپنے فوجی نہ اتاریں، ہم ایران میں اپنے فوجی بھی اتار سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں لاریجانی نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہاں پہ. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کچھ امریکی حکام نے بیان دیا کہ وہ کئی ہزار فوجیوں کے ساتھ زمینی راستے سے ایرانی سرزمین میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. امام خمینی اور امام خامنئی کے بہادر بیٹے آپ کے منتظر ہیں، وہ ان کرپٹ امریکی حکام کو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک اور قید کر کے رسوا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو ہے وہ NBC کو ایک انٹرویو دیا. NBC کے اینکر نے سوال کیا کیا روس اور چین اس جنگ میں آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ عراقچی نے کہا انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. NBC کے اینکر نے سوال کیا کیا اس کا مطلب ہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں جنگ کے بیچ میں تفصیلات جو ہے وہ نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے خبر آئی ہے. اس کے علاوہ وہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی، تو جناب کل جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہانزیب ملک، ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. اور اس کے اندر بیسکلی یہ جتنے بھی پیٹرول پمپس کے اونرز ہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب پیٹرول کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے، اس میں اچانک ایک دم جو ہے اضافہ ہو گیا. لوگ پینک بائنگ جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. مختلف پیٹرول پمپس میں جو ہے وہ قلت ہونا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز ختم کرنے کی تجویز دی ہے. پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے، اس سے غریب موٹر سائیکل سوار طبقہ جو ہے شدید متاثر ہوگا. اور IG سندھ پیٹرول پمپس کی سیکیورٹی یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ لوگ بڑی مقدار میں پیٹرول پمپوں سے پیٹرول کی خریداری کر رہے ہیں. حکومت پیٹرولیم کے ذخائر کی وافر موجودگی پر جھوٹ بول رہی ہے. ڈیلرز کو اس کی اوسطاً سیل سے 50% کم پیٹرول فراہم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، پیٹرول پمپوں پر جھگڑے ہو گئے ہیں. کل ہم پر الزام عائد نہ کیا جائے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. پیٹرول پر ٹیکس اور لیوی فوری ختم کی جائے. حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کمیٹی بنا دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہی ہے. ہم اتنا مہنگا پیٹرول نہیں دے سکتے، یا تو ہم پیٹرول پمپس بند کر دیں. شہر کے متعدد پیٹرول پمپس ڈرائی ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں امن و امان کا خطرہ ہونے کا امکان ہے. تو یہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کو جو ڈیل کرنے والے پیٹرول پمپس ہیں وہ آپ کو لیٹسٹ سچویشن یہ بتا رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس 1 مہینے کے سٹاک جو ہیں موجود ہیں، لیکن پیٹرولیم ڈیلرز جو ہیں وہ بالکل کوئی ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا لگ نہیں رہا یہ سچویشن ہے. جہاں پہ پیٹرول کی بات ہو رہی ہے تو عالمی منڈی کے اندر جو ہے یہ گراف ذرا سامنے دیکھیے گا.
یہ جو برینٹ آئل ہے، برینٹ کروڈ آئل ہے، اس نے جناب کل رات کو جو ہے وہ $86 ٹچ کیا ہے جا کے. 86 کے بعد تھوڑا سا وہ ڈپ ہوا. یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے 84.90. جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اس وقت کا ریٹ ہے $84.90. اب یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے یہ تقریباً کوئی $78 کے اوپر تھا. تو 78 سے ٹریول کرتے کرتے جو ہے یہ اب 86 کے اوپر چلا گیا. اگر اتنے ڈالرز اس کا اضافہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی 14-15 تاریخ کو جب اس کی پرائس دوبارہ ایویلیویٹ کی جائے گی پاکستان کے اندر پیٹرول کی یا ڈیزل کی, تو ایک بہت بڑا جمپ اس کے اندر آ سکتا ہے. تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہیے. ایک تو سٹاکس کی کمی اور دوسرا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مہنگا بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ کچھ جگہوں کے اوپر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ورک فرام ہوم کی جو تجویز ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. میں نے مختلف حکومتی سورسز سے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی. دیر واز نو رپلائی. ڈینائی نہیں کیا گیا کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بات ہی نہیں ہو سکی. میں نے بہت کوشش کی, 2-4 منسٹرز کو میں نے کال کرنے کی, لیکن یا تو ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی یا وہ بتانا نہیں چاہتے تھے, مجھے نہیں پتا. لیکن مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید ورک فرام ہوم کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار, یا ہفتے میں اگر لیٹ سے اگر 5 دن یا 6 دن کا ایک کام ہوتا ہے, سرکل ہوتا ہے, تو اس میں سے 2 دن جو ہے وہ شاید مختص کر دیے جائیں, یا ورک فرام ہوم یا پھر دفتر آنے کے. سو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے. لیکن باقاعدہ طور پہ اس وقت میرا خیال میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب یہ پینک سچویشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ آ کے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کریں تاکہ سب کو کلیئرٹی ہو. منسٹر فار انفارمیشن آئے, منسٹر فار پیٹرولیم آئے, وہ آ کے پوری طرح صورتحال جو ہے وہ بتائیں رادر دین کے ریومرز پھیلنا شروع ہو جائیں. اور جب آپ انفارمیشن نہیں دیتے تو اس کے بعد طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ آپ خود آ کے انفارمیشن دیں. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. لوگوں کے اندر یہ پینک جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, آج جو ہے وہ ہفتے کا آخری دن ہے اسٹاک مارکیٹ کا بھی. اب منڈے کو جو ہے مجھے نہیں پتا آج کیا صورتحال ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کی, لیکن جب اس قسم کی ایمبیگوٹی ہوتی ہے, خدشات ہوتے ہیں, تو مارکیٹس اس کو کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیتی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.